اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میں اور آپ۔ آج کے پروگرام میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کریں گے، جبکہ پہلی سٹوری آج ہماری ہوگی وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر سے سعودی مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف کی ملاقات ہوئی ہے۔ دوسری سٹوری آج ہماری ہوگی ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے آج سینئر صحافیوں سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران سیکیورٹی امور بالخصوص کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ اسی طرح وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے آج پریس کانفرنس کی۔ اسلام آباد سے گرفتار ہونے والے دہشت گردوں کے متعلق اہم انکشافات، سیکیورٹی فورسز کا بنوں میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 22 خوارج ہلاک۔ جبکہ چوتھی سٹوری آج ہوگی خواتین پر تشدد کا عالمی دن پر اہم پیغامات، پاکستان دنیا کے ساتھ مل کر خواتین پر تشدد کے خلاف آواز بلند کر رہا ہے، یہ کہنا ہے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا۔ ان ٹاپکس پر گفتگو کے لیے موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سینئر صحافی تجزیہ کار خالد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، خالد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تجزیہ کار نور اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، نور اللہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر سے سعودی مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف کی ملاقات ہوئی ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں یہ تو ایک تاریخ ہے پوری، معاشی، اقتصادی، سیکورٹی کے معاملات، لیکن اب ایک تھوڑی سی نوعیت چینج ہوئی ہے جب سے ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے۔ وہ دفاعی معاہدہ صرف دو طرفہ ہے، اس کے مشرق وسطیٰ پہ بھی اثرات ہیں اور مشرق وسطیٰ کے ممالک بھی بالواسطہ طور پہ اسی معاہدے کا حصہ ہیں، لہٰذا چیف آف جنرل سٹاف سعودی عرب کے آئے ہیں اور یہ ملاقات بھی آپ دیکھیں کہ دو طرفہ تعلقات کے ساتھ ساتھ سیکورٹی کے معاملات میں بھی، اور پاکستان آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا کہ سعودی عرب کی سیکورٹی اور سلامتی کو پاکستان سے بھی زیادہ عزیز تر سمجھتا ہے اور پاکستان اس حوالے سے بہت آگے رہا ہے، لیکن اب جو نئی پیدا شدہ صورتحال ہے اس میں پاکستان کی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہوا ہے اور سعودیین اپنی سیکورٹی کے حوالے سے پاکستان کو اعتماد میں لینا ضروری سمجھتے ہیں۔ آپ نے جس میٹنگ کا ذکر کیا یہ میٹنگ مشترکہ ہوئی جس میں پرائم منسٹر کے ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر تھے، اسحاق ڈار تھے، دیگر وزراء بھی وہاں پر موجود تھے، اور پاکستانی پرائم منسٹر نے سعودی چیف آف آرمی سٹاف کو دہشت گردی کے رجحانات کے حوالے سے بتایا، اس لیے کہ یہ دہشت گردی کے رجحانات کے اثرات خود مسلم ممالک اور مشرق وسطیٰ اور پاکستان پر ہو رہے ہیں، اور سعودی عرب کا یہ جو افغانستان کے ساتھ ہماری کشیدگی ہے اس میں بظاہر تو قطر اور ترکیہ نے رول ادا کیا ہے، اس میں سعودی عرب کی خاموش تائید بھی حاصل تھی، اس لیے کہ سعودی عرب کبھی نہیں چاہے گا کہ اس خطے کے اندر ان کا جو دفاعی اتحادی ہے پاکستان کسی طرح محرس ہو، لہذا پرائم منسٹر صاحب نے میٹنگ میں جو سعودی عرب کے چیف آف آرمی سٹاف تھے فیاض بن حامد الردیلی، ان کو اس ساری صورتحال سے آگاہ کیا کہ پاکستان دہشت گردی اور شدت پسندی کے خاتمے کے لیے کیا کیا اقدامات کر رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی باور کروایا کہ مسلم ممالک کے کہنے پہ ہم نے سیز فائر کے عمل کو بھی آگے بڑھایا اور ہم چاہتے تھے کہ معاملہ پرامن طور پہ حل ہو، اور پاکستان نے معاملات کے پرامن حل کے لیے ممکنہ کوششیں اور کاوشیں کی ہیں، لیکن ہمارے لیے ایک صحیح نئی صورتحال قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ میٹنگ آنے والے حالات کے اندر دو طرفہ تعلقات کے ساتھ ساتھ اس خطے کے اندر خطے کے حالات کے حوالے سے بھی اہم ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور خالد قیوم صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اقتصادی، دفاعی اور سیکیورٹی سمیت دیگر تمام شعبوں میں تاریخی برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کا جو اپنے پختہ عزم کا اظہار بھی کیا۔ دیکھیے، سلمان غنی صاحب نے درست فرمایا کہ پاکستان کی معیشت ہو، پاکستان کی سلامتی ہو، آج یہ دونوں جو اہم معاملات ہیں، امور ہیں، آج یہ ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ جڑے رہے ہیں پاکستان کے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب بھی پاکستان کو معاشی مسائل کا سامنا ہوا اس وقت بھی سعودی عرب جو ہے اس نے سب سے بڑھ کر، خاص طور پر جب سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور ایٹمی دھماکے ہوئے اور پاکستان پر اقتصادی پابندیاں عائد کی گئیں، تو اس وقت کوئی ملک جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن سعودی عرب نے آگے بڑھ کر پاکستان کی امداد کی اور پاکستان کو جو ہے وہ جس کو ہم ڈیفرڈ پیمنٹس کہتے ہیں، ادھار پر جو ہے پاکستان کو 3 ارب 40 کروڑ ڈالر کا جو آئل فیسیلیٹی ہے وہ پاکستان کو تھی، اور یہ پھر آئل فیسیلیٹی جو ہے آگے بھی اب تک بھی پاکستان کو جو ہے اس وقت بھی
اس حکومت کے دور میں بھی 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی دستیاب ہے. صحیح بالکل. اور اس کے ساتھ دیکھیے کہ اس ملاقات میں بھی خاص طور پر دیکھیے جب سے ہمارا ایک اسٹریٹجک جو ہے وہ دفاعی معاہدہ ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ، اس سے پاکستان کا ایک گلف کے ممالک کے اندر، گلف ریجن کے اندر، مشرق وسطیٰ کے اندر جو ہے وہ بھی ایک بڑا رول جو ہے پاکستان کا ڈیولپ ہوا ہے. اور اسی حوالے سے پاکستان نے غزہ کے مسئلے کے حل کے لیے اور وہاں پر امن کے قیام کے لیے بھی سعودی عرب کے ساتھ مل کر جو ہے ایک کلیدی کردار جو ہے پاکستان نے ادا کیا. اور اس ملاقات میں خاص طور پر دونوں ممالک کی جو مشترکہ جو تربیتی پروگرام ہیں، تربیتی امور ہیں، مشقیں ہیں اور دفاعی تعاون جو ہے اس کو مزید آگے بڑھانے پر بھی جو ہے اقتصادی تعاون کے حوالے سے بھی جو ہے وہ گفتگو کی گئی. نور اللہ صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس ملاقات کو؟ یہ اہمیت کی حامل اس وجہ سے بھی، ایک تو ہمارے تعلقات وہ تو دیرینہ تعلقات ہیں پاکستان کے اقتصادی حوالے سے بھی، اور دونوں ممالک کے برادرانہ تعلقات کے ساتھ سعودی عرب کا جو خاص پیار اور خاص لگاؤ اور جو خاص سپورٹ ہوتی ہے پاکستان کے لیے وہ تو ہمیشہ رہی ہے. لیکن موجودہ تناظر میں آپ دیکھیں افغانستان کے حوالے سے جب ہماری جنگ ہے اس میں جب برادر اسلامی ملکوں نے رول پلے کیا وہ، اور فلسطین کے حوالے سے ان دونوں میں پاکستان کا بڑا اہم کردار ہے. تو موجودہ صورتحال میں افغانستان کے ساتھ مل کر چلنا اور ان دونوں کا وہاں کے آرمی کے چیف کا یہاں پر آنا اور ہمارے سینئر حکام سے ملاقات، یہ اس بات کا غماز ہے کہ یہ دونوں ممالک سیم پیج پر ہیں. اور اس حوالے سے ہماری جو پالیسیز ہوں گی، جو دنیا کے عالمی تناظر میں جو ہماری پالیسیز ہیں افغانستان کے حوالے سے یا اسرائیل کے حوالے سے اور فلسطین کے حوالے سے، ان میں دونوں ممالک مل کر ساتھ چل رہے ہیں. تو یہ ہم آہنگی دونوں ممالک کی نہ صرف ان دونوں ممالک بلکہ اس خطے کے حوالے سے، اسلامی امہ کے حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور یہ بڑا ایک مثبت رول ہے جو پاکستان ادا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. سلمان غنی صاحب، بڑی اہم پریس کانفرنس آج گفتگو ہوئی اور سینئر صحافیوں سے ملاقات ہوئی، DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی، اور اس ملاقات میں انہوں نے بڑا واضح کیا کہ دہشت گردوں میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ پاکستان تو فیس کر رہا ہے اس کو. سر دیکھیں عمر، آج 2 پریس کانفرنس ہوئی ہیں بڑی امپورٹنٹ. ایک تو فوج کے ترجمان نے کی ہے، ایک پاکستانی حکومت کے ترجمان نے کی ہے، اور دونوں کا پس منظر جو ہے افغانستان ہے. دیکھیں جب ہم افغانستان کو ڈسکس کرتے ہیں تو افغانستان کی موجودہ انتظامیہ جو ہے، طالبان انتظامیہ جسے کہتے ہیں، اس کے لیے پاکستان نے ایک بنیادی کردار ادا کیا تھا، اور اس لیے کیا تھا کہ پاکستان سمجھتا تھا کہ افغانستان کے اندر امن اس خطے کے استحکام کے لیے ضروری ہے. اور یہ سب کچھ پاکستان اس لیے کر رہا تھا کہ ایک سی پیک کا ایک وسیع جو ہے وہ عمل ہوگا، خاص طور پہ ہمارے جو ایشیائی ممالک تک پاکستان کی دسترس ہوگی. ان کو وہاں پر بس اقدار لایا گیا. اس سے پہلے اشرف غنی اور حامد کرزئی کی حکومت تھی، وہ ٹاؤٹ تھی انڈیا کی، اور ان کے آنے کے بعد امید بندی تھی کہ وہاں پر نہ صرف یہ کہ دہشت گردی کا اپنی سرزمین پہ خاتمہ کریں گے بلکہ یہ خود وہاں پر امن قائم کریں گے. افغانستان کا ایک ذمہ دارانہ کردار سامنے آئے گا. آج جب ISPR بات کر رہے تھے 3-4 پوائنٹس ان کے بڑے ویلڈ تھے کہ ہم گڈ طالبان بیڈ طالبان میں الجھے بغیر ہم دہشت گردوں میں تفریق نہیں کرتے. بالکل ٹھیک. اور پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی اقدام کے طور پہ یہ اسٹریٹجی اختیار کرنے پہ مجبور ہوا ہے. 4 سال سے یہ سلسلہ جاری تھا. آخر کب تک؟ دیکھیں بات ہے کہ پاکستان نے معاشی حوالے سے آگے کی طرف بڑھنا ہے. پاکستان کوئی افغانستان نہیں ہے کہ جس کا کوئی بھی وزن اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک عبوری سیٹ اپ ہے، وہاں پر نمائندہ حکومت موجود نہیں ہے. تو پاکستان بڑا یکسو ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ لاسٹ اسی سنڈے کو میں پرائم منسٹر صاحب سے ملا، میں نے ان سے افغانستان، ان کا صرف ایک نقطہ، ہم کوئی زیادہ ڈیمانڈ نہیں کر رہے کہ آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. اور آج عطا تارڑ صاحب نے سب کچھ کھول کے رکھ دیا. انہوں نے بتایا کہ یہ کون کون لوگ تھے، کس کے پاس آ کے ٹھہرے، کس کے پاس جیکٹ، تمام تر منصوبہ بندی منصوبہ بندی. اور اس کا مطلب یہ کہ ماضی کے اندر تو TTP کر رہی تھی، آج تو پتہ چلا کہ یہ افغانی اس میں شامل ہیں. لہٰذا اس حوالے سے حکومت اور ریاست یکسو ہے کہ ہم نے اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہے. اور جہاں تک وہ الزام تراشی کا عمل ہے، وہ الزام تراشی، اور میرا خیال جنرل صاحب نے بڑے کلیئر کٹ انداز میں کہا، ویسے بھی یہ روایت ہے، یہ افغانستان کو یہ انڈیا سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اس کی تاریخ شب خون مارنے کی تاریخ ہے. پاکستان نے شب خون کبھی نہیں مارا. اور اسی لیے بڑا واضح کیا، اسی میں DGISPR نے جو کہا اس میں بڑا واضح کیا کہ پاکستان کبھی سویلین پر حملہ نہیں کرتا، اور ہم اب
افغان عوام کے نہیں دہشت گردی کے خلاف ہیں، دیکھیں یہ جو آپ یہ پوائنٹ بات کر رہے ہیں. پاکستان کی ریاستی پالیسی ہے. دیکھیں ہمارے سرحد ان کے ساتھ لگتی ہے. ماضی کے اندر اس سرحد پہ یہ کچھ نہیں ہوا جو طالبان کے آنے کے بعد ہوا. اور انڈیا کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں، یہ سارا کچھ اکتوبر میں شروع ہوا ہے. کب شروع ہوا؟ دیکھیں پاکستان کے وہاں سے جب ان کی سرزمین استعمال ہوئی تو پاکستان نے سفارتی محاذ گرم کیا، لوگوں کو کہا کہ یہ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں، اور ہمارے دوست ممالک نے ایک پازیٹیو رول ادا کیا. یہ سلسلہ افغانستان نے تب شروع کیا جب ملا متقی وہاں پر پہنچے دہلی میں، ان کے وزیر خارجہ، اور یہ یکدم انڈیا ان کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا. اور انڈیا پیچھے آ کے کیوں کھڑا ہوا؟ اب وہ پاکستان کے خلاف جارحیت کی جرات نہیں کر سکتا. اس کو جو زخم لگا ہے وہ زخم اس کا مندمل نہیں ہو پا رہا، تو وہ افغانستان اور افغان سرزمین کا استعمال چاہتا ہے، ان کو ہلاشیری دے رہا ہے. اور میں حیران ہوں کہ ان کا وہ جو ترجمان ہے ذبیح اللہ مجاہد صاحب کہتے ہیں کہ ہم بھی مناسب وقت پر رد عمل دیں گے. کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. بات یہ کہ جن کی اشیر بات پہ آپ ایسی بات کر رہے ہیں، ان کو تو دھول چٹائی ہے دن میں، ان کو تو شکست فاش دی ہے. اور اگر آپ بھارت کی اشیر بات پر پاکستان کو آنکھیں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی ایک پالیسی سرائے جانے کے قابل ہے تو پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم دفاعی پالیسی پہ کاربند ہیں، ہم کسی کے خلاف جارحیت نہیں کریں گے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ افغان سرزمین کا اسی طرح استعمال جاری رہا تو عالمی قوانین موجود ہیں کہ پہلے باور کروایا جاتا ہے، ذمہ داری کا احساس کروایا جاتا ہے. سلمان غنی صاحب اسی میں ایڈ کریں نا کہ جب ہم بات کریں کہ آج عطا اللہ طارق صاحب کی بھی پریس کانفرنس بڑی اہم تھی، تو انہوں نے بڑا واضح کیا کہ جو 11 نومبر کو اسلام آباد میں کچہری کے میں خودکش حملے میں جو بڑی پیش رفت ہوئی ہے وہ بھی یہی ہے کہ تمام تر منصوبہ بندی افغانستان سے ہوئی ہے. دیکھیں صرف افغانستان میں نہیں، یہ افغانی ہے. اس سے پہلے ٹی ٹی پی کے لوگ ہوتے تھے. تھوڑا سا فرق نہیں آپ سمجھ رہے کہ یہ افغانی تھے لوگ جو ہیں، یہ وہاں گئے، ٹرینڈ ہوئے، چیزیں لے کے آئے یہاں پر. اور پشاور کے واقعے پہ یہی کچھ ہو رہا ہے. بات یہ کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں، اور ان کو شاید یہ نہیں پتا کہ آج اگر پاکستان میں کسی ایک نقطے پہ یکسوئی ہے ریاست کی، حکومت کی یا پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کی، کہ پاکستان پر کوئی آنچ نہیں آنی دینی چاہیے. اور خاص طور پہ دہشت گردی کا عمل ہم نے اس کی بڑی قیمت دی ہے. اور جب ہم قیمت دینے کی بات کر رہے ہیں، آپ کے لیے ہماری ایک قربانیوں کی تاریخ ہے. 40 سال سے ہم آپ کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، 40 لاکھ لوگ آپ کے یہاں پر رکھے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ کہ آپ کا تو کوئی کیس لڑنے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ ماضی کے صدر ٹرمپ جو تھے وہ آپ کی وجہ سے پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے تھے. دیکھیں آج تو جب اس خطے کی صورتحال بدلی ہے اور بھارت کو شکست فاش ہوئی ہے تو ٹرمپ صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر کی، پاکستان کے فیلڈ مارشل کی تعریف کرتے نظر آ رہے ہیں. ماضی کے اندر ٹرمپ صاحب افغانستان کے تناظر میں اپنی سیکورٹی کے معاملات کے حوالے سے پاکستان کو ٹارگٹ کرتے تھے، اور سب کچھ پاکستان نے برداشت کر کے دنیا بھر میں ان کا کیس پاکستان نے لڑا تھا. مری مذاکرات کروائے، دوحہ مذاکرات کروائے. اور ایک بات جو آج ISPR نے کہی ہے وہ بڑی معنی خیز ہے کہ آپ نے دوحہ معاہدہ میں لکھ کے دیا تھا کہ آپ ایک عبوری سیٹ اپ ہے، آپ وہاں پر ایک نمائندہ حکومت کا قیام عمل میں آئے گا. تو آپ تو ہوا میں کھڑے ہیں، آپ تو حالات کے رحم و کرم پہ ہیں. وہاں پر آپ کو افغان عوام کی تائید حاصل نہیں ہے. اور اگر آپ افغان عوام کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں اور اپنا سب کچھ دہشت گردوں کے ساتھ جڑا رکھنے پہ مصر ہیں تو پھر ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان انہیں بار بار یہ باور کروانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کریں اور ہمیں کسی حتمی اقدام پر مجبور نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. اور ISPR کی جو گفتگو ہے سینئر صحافیوں کے ساتھ، اس میں بڑا انہوں نے واضح کیا کہ دہشت گردوں میں کوئی تفریق نہیں ہے. کیونکہ سر ہم تو خالد کریم صاحب فیس کر رہے ہیں نا، اسلام آباد میں یہ حملہ ہوا ہے، اسی طریقے سے ملک کے دیگر پشاور میں ہوا، تو مطلب ہم تو اس کو فیس کر رہے ہیں. دیکھیے DGISPR نے واضح کیا کہ کوئی جو ہے وہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان نہیں، اور دہشت گردوں میں کوئی تفریق جو ہے وہ نہیں ہوتی. اور اس میں خاص طور پر جو بات ہوئی کہ افغان رجیم جو ہے، افغان گورنمنٹ جو ہے، اب وہ ریاست کے طور پر جو ہے وہ بہیو کرے، وہ ریاست کے طور پر بہیو نہیں کر رہی، وہ ایک نان سٹیٹ ایکٹر کے طور پر جو ہے اب وہ بہیو کر رہی ہے. وہ سفارتی آداب
آج سے واقف نہیں ہیں، انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ سفارتکاری جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، ممالک اور ریاستوں کے درمیان کیسے ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ وہ آپ نے دیکھا کہ جب دوحہ اور استنبول میں مذاکرات ہو رہے تھے تو اس وقت بھی وہاں پر جو ان کا وفد تھا وہ وہاں پر کئی جو گروپ ہیں ان سے الگ الگ جو ہے وہاں سے جو ہدایات جو ہیں وہ بار بار لیتے رہے۔ اور ایک بات اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کی کہ جب تک جو ہے قابل تصدیق دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی اس کے بغیر جو ہے وہ مذاکرات کا جو عمل ہے وہ بھی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہاں بات ہوئی کہ دوحہ معاہدے کے حوالے سے دیکھیے کہ دوحہ معاہدے کی کون سی شرط ہے، کون سی شق ہے جس پر جو ہے افغان عبوری حکومت نے عمل کیا ہو؟ کیا وہاں کی جو سرزمین ہے، جو سب سے بڑی کمٹمنٹ دی تھی اس وقت طالبان کی قیادت نے، افغان طالبان نے، وہ یہ دی تھی کہ افغان سرزمین پاکستان سمیت کسی ہمسایہ ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا نور اللہ صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سینئر صحافیوں سے ملاقات ہوئی، بڑی جو ہے وہ تفصیلی گفتگو بھی کی گئی جو دہشت گردی کے حوالے سے ہے، پاکستان جس طریقے سے فیس کر رہا ہے، اور پھر جو ایک اہم بات یہ بھی کی گئی کہ ایک سیاسی جماعت سوشل میڈیا پر ریاست مخالف مہم چلا رہی ہے۔ اس میں دونوں اہمیت کی حامل چیزیں، ایک تو افغانستان کے حوالے سے، دوسرا اپنا لوکل حوالے سے، اور خاص طور پہ جب پچھلے کچھ دنوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا کیمپین چلانے والوں کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ بھی واضح ہو رہے ہیں کہ وہ کہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں، کچھ انڈیا سے آپریٹ ہو رہے ہیں، کچھ دیگر ممالک سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔ افغانستان کے حوالے سے خاص طور پر ان کی بات میں جو ایک پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کبھی بھی سویلینز پر حملہ نہیں کرتا۔ آپ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، مئی میں جب ہندوستان کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی جس میں ہندوستان نے جارحیت کا مظاہرہ کیا اور پاکستان پر حملہ کیا ایک باقاعدہ جنگ کے طور پہ، افغان حکومت کی طرف سے اور افغان طالبان کی طرف سے تو ایک خفیہ طریقے سے پاکستان میں دہشت گردی کرائی جاتی ہے، ہندوستان نے ہم پر براہ راست حملہ کیا۔ پاکستان نے ان کا منہ توڑ جواب دیا، وہ دنیا کی ایک بڑی فائٹر پلینز کی ایک جنگ ہوئی جس کو پوری دنیا مانتی ہے اور پاکستان کو اس میں واضح برتری حاصل ہوئی جو ساری دنیا ان کو یاد دلاتی ہے بار بار۔ امریکی صدر ٹرمپ ان کو بار بار یاد دلاتے ہیں کہ کیسے ان کے جہاز تباہ ہوئے۔ اس موقع پر بھی پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کیا اور ان جہازوں کو صرف ٹارگٹ کیا جو پاکستانی سرزمین پر یا پاکستانی جہازوں پر فائر کر رہے تھے، اور اپنی برتری کے باوجود نہ صرف ٹیکنالوجی کی، نہ صرف ایئر فورس کی، بلکہ جب ہم نے ان کی تمام چیزوں پر، ان کے سسٹم پر قابو پا لیا تو پاکستان نے ان کی شہری آبادی کو یا دیگر تنصیبات کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی پوری دنیا میں اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا، پاکستان کے اس اقدام کو، کہ اس جنگ میں جب پاکستان نے برتری حاصل کر لی تھی پاکستان نے غیر ضروری نقصان، غیر ضروری تباہی کہیں پر نہیں کی۔ اچھا، پاکستان کی جو فوجی برتری ہے وہ پوری دنیا پر جب واضح ہو گئی ہے تو افغانستان کی اس کے مقابلے میں کوئی پوزیشن نہیں ہے۔ پاکستان جب بار بار یہ بات کرتا ہے کہ ہم شہری آبادی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، دوست ممالک کے ساتھ بھی مل کر ان کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، تو یہ وہ تحمل ہے، یہ وہ برداشت ہے جو پاکستان کا ایک عمومی رویہ ہے کہ ہماری امن پسندی کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ اور افغانستان کے معاملے میں بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ پاکستان اپنی پوری طاقت رکھتا ہے، پوری صلاحیت رکھتا ہے ان کا بھرپور جواب دینے کے لیے، اور صرف لوگوں کی جانوں کی حفاظت کے لیے برادرانہ تعلقات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور عالمی برادری میں اپنی پوزیشن کو قائم رکھتے ہوئے پاکستان اس سے احتیاط برت رہا ہے۔ تو اس حوالے سے افغان حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نان اسٹیٹ ایکٹر کے طور پہ ایکٹ کرنے کی بجائے ایک ریاست کے طور پر عمل کریں اور پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سلمان غنی صاحب، سیکیورٹی فورسز کا بنو میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن 22 خوارج ہلاک ہوئے۔ دیکھیں، میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ پاکستان کی حکومت اور ریاست نے ایک پالیسی طے کر لی ہے۔ ماضی کے اندر اس حوالے سے نا اختلاف رائے ہوتا تھا، کچھ پولیٹیکل فورسز ایسی تھی وہ ریزرویشن ظاہر کرتی تھی۔ اب ایک چیز طے ہو گئی ہے کہ ہم نے اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہے اور اس کے لیے جو ممکنہ اقدامات ہیں وہ کر رہے ہیں، اور یہ آخری فیز ہے۔ دیکھیں، بعض کوئی ایسا دن نہیں آ رہا کہ یہ جو فتنۃ الخوارج کے لوگ ہیں ان کو ان کے انجام پہ نہ پہنچایا جاتا ہو، یہ اسی یکسوئی کی علامت ہے۔ اور بعض یہ کہ یہ دہشت گردی کی جنگ بنیادی طور پہ ہماری نہیں تھی، یہ امریکہ کی جنگ تھی، پاکستان نے لڑی، پاکستان نے تو وہ عالمی جنگ جیتی،
اس کے بعد ہمارے دشمن کو یہ پتا تھا کہ یہ اگر دہشت گردی کی بڑی جنگ جیت سکتے ہیں اور ان کی فوج کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے تحسین کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، تو پاکستان کو الجھایا جائے، اور پاکستان کو الجھانے کے لیے انہوں نے ہمارے مغربی بارڈر کا استعمال شروع کیا. اور مغربی بارڈر کا استعمال، جیسے میں نے پہلے کہا کہ طالبان کی حکومت سے تو ہمیں بہت ساری توقعات تھیں، اور پاکستان ممکنہ حد تک ان کو ہر طرح کی سہولت دیتا رہا. یہ صرف یہی نہیں تھا کہ پاکستان کی وجہ سے برسکدار آئے. اب وہ جو نئی حالات بنے ہیں کہ بدلے بدلے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں کہ جی ہم تو تجارت بھی دوسرے ملکوں سے کر لیں گے، کہ پاکستان سے تجارت توڑ دیں گے. آپ اس کے مکمل نہیں ہو سکتے کہ 1/4 اخراجات ہیں. آپ ذرا دنیا کے دوسرے ممالک سے، سب سے پہلے تو آپ کے حوالے سے سارے ملکوں کی ریزرویشن ہے. ایران کیا آپ پہ اعتماد کرے گا؟ آپ اپنا تاجکستان سے، ازبکستان سے آپ کے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. تو پاکستان کی سیاسی تاریخ یہ ہے کہ ہمیں وہاں سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا تو کبھی نہیں آیا، لیکن پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کو اس لیے ترجیح دی ہے کہ ہماری اس کے ساتھ سرحدیں جڑی ہوئی ہیں، اور خاص طور پہ سرحد کے دونوں طرف پشتون آباد ہیں. تو پاکستان اس حوالے سے ہمیشہ اعتماد کرتا رہا افغان گورنمنٹس پہ، اور انہوں نے ہمیشہ ترجیح دی بھارت کو. لیکن طالبان سے یہ توقع نہیں تھی. ان طالبان کے بارے میں اجیت دوول کہتا تھا یہ کرائے کے قاتل ہیں، اور یہ ان کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں وہ سارا کچھ ریکارڈ پہ ہے کہ ہندوستان ہندوؤں کا ہے، یہ طالبان کہتے تھے. لہٰذا جو نئی کیفیت ہے اس میں نقصان ان کا ہے. اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو کسی امتحان میں ڈالیں گے، پاکستان نے اپنی سرزمین کو بھی پاک کرنا ہے دہشت گردی سے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ یہ پنگا لینا جاری رکھیں گے تو یہ پنگے لینے کی عادت جو الٹ بھی پڑتی ہے، اور یہ الٹ پڑ جائے گی. اور ان کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ پاکستانی فوج کی اہلیت اور صلاحیت کیا ہے. پاکستانی فوج کو یہاں بیٹھ کے پتہ ہے کہ جی یہ دہشت گردوں کے ٹھکانے کہاں پر ہیں، تربیتی مراکز کہاں پر ہیں، پناہ گاہیں آپ کی کہاں پر ہیں. تو یہ چیزیں پاکستان کی دسترس میں ہیں. لیکن پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے، ایک ذمہ دار ملک ہے. آپ دیکھ لیں کہ یہ ترکی ہے، قطر ہے، سعودی عرب ہے، باقی ممالک ہیں. پاکستان نے اپنا ایک سیاسی کیس ان کے سامنے رکھا ہے کہ ہم ان کے ساتھ پرامن معاملات طے کرنا چاہتے ہیں. اور آج بھی آپ اگر ISPR کی پریس کانفرنس دیکھیں تو انہیں بار بار یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ اپنے طرز عمل میں تبدیلی لائیں، آپ ایک ذمہ دار ریاست بنیں. اگر آپ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی طرح بیہیو کریں گے تو پھر پاکستان کے پاس تمام آپشنز موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو باور کروایا جا رہا ہے. دیکھیں مسئلہ صرف 3 نکاتی ہے. جو استنبول میں مذاکرات ہوئے ہیں 3 نکات تھے کہ TTP کے خلاف یا دہشت گردوں کے خلاف آپ کارروائی کریں، یا ہمارے ساتھ مل کے کارروائی کریں، یا ہمیں اجازت دے دیں. 3 نکات تھے. وہ کسی چیز پہ بھی تحریراً لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہاں بھی انہوں نے لکھ کے دیا تھا کہ جی ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوگی، نمبر 1. نمبر 2، خواتین کو تعلیم کے مواقع فراہم کریں گے. کیا آپ نے وہاں پر خواتین کو تعلیم کے مواقع فراہم کیے؟ ان کا جینا آپ نے ریجن کیا. نمبر 3 یہ تھا کہ جی وہاں پر ہم ایک نمائندہ حکومت قائم کریں گے. نمائندہ حکومت بھی آپ نے بننے دے رہے. تو لہٰذا وہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم اپنے بتخانوں میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں. تو پاکستان کے لیے مشکل صرف یہ ہے کہ پاکستان کے لیے مسئلہ افغانستان ذمہ دار ریاست کے طور پہ بیو کر رہا ہے. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ جی آج 22 لوگوں کو بنوں میں جہنم حاصل کیا ہے، تو یہ چیزیں پاکستان کے لیے مشکل نہیں ہے. پاکستان نے اپنے ہاؤس کو بھی آرڈر کرنا ہے، اور یہ پاکستان برداشت نہیں کرے گا کہ سرحد پار سے کوئی پاکستان پر حملہ کرے. ہماری فورسز ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں. اگر وہ ہماری جانوں کے دفاع کے لیے پاکستان کی سرزمین کے تحفظ کے لیے جانوں کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں تو ہم انہیں اپنے حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑیں گے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور خالد کریم صاحب بات تو درست ہے جو سلمان غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وطن کا دفاع الحمدللہ محفوظ ہاتھوں میں، اور کسی کو کوئی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ سرحد پار سے آئے اور یہاں پر دہشت گردی کی جو ہے وہ گھنونی سازش کرے. دیکھیے DGISPR نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی واضح کیا خاص طور پر کہ بلوچستان کے اندر بھی جو ہے وہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس پر بھرپور طریقے سے عمل درآمد ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ جو دہشت گردی کے خلاف کمیٹیاں ہیں ان میں جو ہے وہ فوج پاکستان کے نمائندے بھی شامل ہیں، اور وہاں پر حکومت جو ہے تمام تر مسائل کے باوجود بلوچستان کے اندر حکومت جو ہے وہ بھرپور طریقے سے دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ اقدامات اٹھا رہی ہے. لیکن اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو جہاں پر سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار ہے صوبہ خیبر پختونخوا،
وہاں پر گورننس کی صورتحال جو ہے وہ بہت ابتر ہو چکی ہے. وہاں پر دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں جو کے پی حکومت ہے اس کا تعاون نظر نہیں آتا، بلکہ بعض معاملات میں وہاں پر جو ہے وہ سہولت کاری نظر آتی ہے. اور دیکھیے کہ اس میں یہ جو دہشت گردی کے پی اور بلوچستان کے اندر ہو رہی ہے، اس دہشت گردی کے پیچھے جو ہے وہ نہ صرف بھارت کی جو ہے وہ آپ کو سرپرستی جو ہے باقاعدہ نظر آتی ہے، بلکہ اس کی مالی معاونت جو ہے وہ بھی وہاں پر نظر آتی ہے. اور ایک جو فائنینشیل لائف لائن ہے دہشت گردوں کی، وہ خاص طور پر جو پوسٹ کی جو کاشت کی جا رہی ہے اور اس سے جو فیکٹریاں لگا کر جو ہے منشیات تیار ہوتی ہے، وہ بھی لائف لائن ہے، اس کو بھی توڑنے کی ضرورت ہے. اس میں جو کردار ہے وہ کے پی حکومت کا اور کے پی کے وزیر اعلیٰ کا ہے. وہاں پر دیکھیں جو ضلع خیبر ہے، جو وزیر اعلیٰ کا اپنا ضلع ہے، کہ وہاں پر کس طرح کھلے عام جو ہے وہاں پر جو ہے وہ پوسٹ کی کاشت ہوئی اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اور وہاں پر جو اس طرح کا کاروبار ہو رہا ہے اس میں شراکت داری ہے، وہاں پر جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں ان کی شراکت داری ہے. اسی طرح افغانستان کے اندر بھی جو کھلے عام جو ہے وہ کاروبار ہو رہے ہیں، اس میں جو ہے افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہیں وہ مشترکہ کاروبار کر رہے ہیں. مشترکہ طور پر جو ہیں وہاں پر ان کی فیکٹریاں ہیں جو ہیں وہ منشیات کو تیار کرنے کی. اس طرح دہشت گردی کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ اس لائف لائن کو جو مالی معاونت کی ہے، جو مالی گٹھ جوڑ کی ہے، اس کو بھی روکا جائے. لیکن اس میں دیکھیے کہ وہاں کی جو صوبائی حکومت ہے اس کو بھی اس حوالے سے دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں، دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں تعاون کرنا چاہیے. لیکن وہاں آپ اداروں کی صورتحال دیکھیں، جس طرح یہاں بات ہوئی کہ آج یہ جو افغان شہری ہیں، افغان باشندے ہیں، اب ان کی جو دہشت گردی کے حملے پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں ان میں ان کی شمولیت بڑھ رہی ہے. اور یہ تینوں جو واقعات ہیں آپ دیکھیں کہ یہ جو ایف سی ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا ہے، اسلام آباد کچہری میں حملہ ہوا ہے، وانا میں حملہ ہوا ہے، ان تینوں جو دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں ان میں براہ راست جو ہیں افغان شہری جو ہیں وہ شامل ہیں. اور اس حوالے سے باقاعدہ ثبوت جو ہیں ناقابل تردید ثبوت سامنے آ چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بلڈ اور بزنس ایک ساتھ نہیں چل سکتے. یہ نور اللہ صاحب، تجارت جو ہے وہ معیشت کی بحالی اور معیشت کی ترقی کے لیے ضروری ہے، اور معیشت کی ترقی اور تجارت تبھی ہو سکتا ہے جب خون ریزی بند ہو. یہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی ہے. آج جب آپ 22 دہشت گردوں کی ہلاکت کی بات کرتے ہیں تو وہ تسلسل ہے اس آپریشن کا جو ہم دہشت گردی کے خلاف شروع کیے ہوئے ہیں، اور اس عزم کا اظہار ہے کہ ہماری سیاسی اور فوجی قیادت سیم پیج پر ہے اس پوائنٹ پر کہ ہم نے اس ملک سے دہشت گردی کو ختم کرنا ہے. اور اس کے لیے کوئی بھی فیکٹرز ہوں جو وہاں پر بتایا گیا کہ کوئی تمیز نہیں ہے، گڈ طالبان بیڈ طالبان یہ نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم موضوع تھا کہ اس کے لیے رائے عامہ کو ہموار کرنا، میرا خیال ہے اس پر بھی بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی ملاقاتیں، آج تو صحافیوں کے ساتھ ملاقات ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تعلیمی اداروں میں جا رہے ہیں، ایون مدارس میں جا کر ان لوگوں کو جن کے کچھ ریزرویشنز تھیں یا اگر کچھ خیالات تھے اس حوالے سے وہ دور کیے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو یہ کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے ایک پرامن ملک کے طور پر آگے بڑھنا ہے اور اس کے لیے ہمیں دہشت گردی سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. سلمان غنی صاحب، خواتین پر تشدد کا عالمی دن ہے اور اس حوالے سے اہم پیغامات بھی آئے. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان دنیا کے ساتھ مل کر خواتین پر تشدد کے خلاف آواز بلند کر رہا ہے. دیکھیں عمر، یہ تو یو این نے اناؤنس کیا ہے کہ خواتین کے خلاف تشدد کا عالمی دن. میرے خیال سب سے زیادہ خواتین کا احترام جو ہے وہ اسلام سکھاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف آپ اٹھا کے دیکھیں کہ ان کے دور میں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ان کی بیٹی جب آتی تھی تو اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے. اس کے بعد یہ سارا کچھ اس دور کے اندر ریاست مدینہ میں تھا کہ نہ صرف خواتین کے حقوق کا تحفظ ہوتا تھا، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ بھی ہوتا تھا. تو ہماری تو اپنی روایات، ہماری اپنی تاریخ موجود ہے. تو بات یہ کہ خواتین کو آج کے دور کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم ضرور دینی چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بچی کو آپ تعلیم دیتے ہیں تو ایک گھرانے کو تعلیم دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ درس اسلام نے دیا ہے خواتین کے حقوق کے تحفظ کا، اور خاص طور
پہ جب تشدد کے خلاف عالمی بات کرتے ہیں تو دنیا بھر کے اندر خواتین کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے یہ دن وہاں منانے کی ضرورت ہے مغرب میں، چونکہ وہاں پر خواتین کا کوئی پرسانیہ حال نہیں ہے۔ آج بھی ہمارا معاشرہ جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں ہم اصل میں کمپلیکس کا شکار ہو گئے ہیں۔ ہمارے ہاں آج بھی فیملی سسٹم مغرب کے مقابلے میں زیادہ تگڑا ہے، ہمارے ہاں آج بھی اپنی خواتین کا، بیٹیوں کا، اور یہ رشتے بھی بہنوں بڑے کا، یہ مقدس رشتے ہیں، بڑے ماں جڑ کی ہیں، بہن۔ ان میں ایک احترام بھی ہے، ایک محبت بھی ہے، خلوص بھی ہے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام نے ہمیں درس دیا ہے، اور یہ جو دن UN کے کہنے پہ منایا جا رہا ہے مغرب اس پہ زیادہ توجہ ہے۔ ٹھیک، خالد قیوم صاحب آج کے دن کے حوالے سے پیغام۔ دیکھیے، جو پہلے ہم یہاں بات کر رہے تھے دوحہ معاہدے کے حوالے سے، افغان عبوری حکومت کے حوالے سے، تو اس معاہدے میں جو ہے ایک یہ بھی شامل تھا کہ خواتین کو حقوق دیے جائیں گے۔ طالبان کے اسلام میں خواتین کی تعلیم کیوں نہیں؟ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر دیکھیے کہ خواتین کی تعلیم کا افغانستان کے اندر جو ہے جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے ان کو کیوں روکا جا رہا ہے، ان کو کیوں حقوق نہیں دیے جا رہے، وہاں پر انسانی حقوق کیوں دستیاب نہیں ہیں؟ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس حوالے سے وہاں خواتین نے ایک بار احتجاج کیا۔ نور اللہ صاحب آپ بھی ٹائم پاکستان میں میرے خیال میں معاملات بہت بہتر ہیں۔ آپ دیکھیں مسلم دنیا میں سب سے پہلی خاتون وزیر اعظم پاکستان میں تھیں، اور اس وقت پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے 12 کروڑ کی آبادی ہے، وہاں پر وزیر اعلیٰ مریم نواز ہیں جو بہت زبردست کام کر رہی ہیں، جس کو لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ تو پاکستان میں خواتین کی تعلیم، ان کی ہر شعبے میں شمولیت، وہ تعلیم ہے، وہ میڈیکل کا شعبہ ہے، وہ کوئی بھی شعبہ ہے، سب میں بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب، خالد قیوم صاحب، نور اللہ صاحب، آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی، مجھے اجازت دیں، دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔